محترم سیکریٹری حلقہ، ذمہ داران جماعت، ذمہ داران سائیوں، شفیق بزرگوں، نوجوان دوستوں، محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً پچھلے 2 گھنٹے سے سوشل چینج کے عنوان سے ہم نے اس کا تعارف اور اس پر 4 جو اہم فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس پر ایک بہت ہی تفصیلی گفتگو ہمارے سامنے آئی، اور پھر ضمن میں جو وے فارورڈ ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وے فارورڈ کے ضمن میں بھی بہت سارے نکات ان 4 گفتگوؤں کے اندر آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں۔ سوشل چینج جو سماجی تبدیلی ہے، اس کو اگر ہم اس کے اس تعارف کو دوبارہ دیکھیں کہ افراد کے آپس میں ملنے سے خاندان کا وجود، خاندان کے آپس میں ملنے سے قبیلے کا وجود، اور ان قبائل کے ایک جگہ جمع ہونے کا نام ہم معاشرہ یا سماج کہتے ہیں۔ اور اس سماج کے اندر موجود افراد کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کے نتیجے میں بہت سارے ادارے وجود میں آتے ہیں، اور ان اداروں اور ان تعلقات کے ساتھ ان کے درمیان میں مختلف کلچر، مختلف روایات، مختلف تصورات فروغ پاتے ہیں۔ اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ معاشرے کے اندر ایک پروسیس فطری ہوتا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ مختلف ادوار کے اندر ایک تبدیلی کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ تو ایک تبدیلی تو قدرتی ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے، اور ایک دوسری تبدیلی ہے جو معاشرے کے اندر برپا کی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے، اور معاشرے کو ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہماری اس پوری گفتگو کے اندر اس فطری تبدیلی کے علاوہ جو تبدیلی لائی جاتی ہے یا پیدا کی جاتی ہے، جس کے اندر حکومتوں کا بھی رول ہوتا ہے، جس کے اندر تحریکوں کا رول ہوتا ہے، جس کے اندر اداروں کا رول ہوتا ہے، اور جس کے اندر سماج میں موجود جو انفلوئنشل گروپس ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے، اس پس منظر میں کہ جس طرح سے حکومتیں اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے سماج کو بدلنا چاہتی ہیں، مختلف نظریات کی حامل تنظیمیں اور تحریکیں اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے سماج کی اصلاح اور اس کی تعمیر کرنا چاہتی ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے NGOs اور ادارے ہو سکتے ہیں۔ بحیثیت تحریک اسلامی ہم بھی اس سماج کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی تعمیر اور اصلاح کے لیے تحریک اسلامی کے نزدیک بھی اپنا ایک لاہ عمل ہے، اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، اس کا اپنا ایک ویو پوائنٹ۔ ہم اپنے اس نقطہ نظر کے لحاظ سے اسلامی بنیادوں پر اس معاشرے کی تعمیر اور اس کی اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اس کی تعمیر اور اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس ضمن میں اس معاشرے کے اندر موجود جو اہم فیکٹرز ہوں گے، ان فیکٹرز کو اپنے ساتھ لینا یا اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے ان کا استعمال کرنا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے کسی بھی تحریک کے لیے، کہ آپ اگر اپنے ورلڈ ویو سے معاشرے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر موجود جو پاور ہاؤسز ہیں، ان پاور ہاؤسز میں آپ کی رسائی ضروری ہے، آپ کا نقطہ نظر وہاں چلے، وہ پاور ہاؤسز میں آپ کا ویو پوائنٹ چلے، اور وہ پاور ہاؤسز آپ کے ویو پوائنٹ کو لے کر معاشرے کی تعمیر اور اصلاح کے لیے سرگرم عمل ہو۔ ان پاور ہاؤسز میں ایجوکیشن ہے، یوتھ ہے، اور فیملی کا جو پورا کا پورا ادارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا تذکرہ عبدالسلام صاحب کی گفتگو کے اندر آیا، میں اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ ان تمام اداروں کو تحریک اسلامی کے اس ورلڈ ویو کے متعلق اس کو بنانا، اس کو لانا، اس کو استعمال کرنا، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ تعلیم کو اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے کیسا استعمال کریں۔ اگر ہم دیگر تحریکوں کی بات کریں، باطل طاقتوں کی بات کریں، تو انہوں نے اسکول کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے، اور انہوں نے استعمال کیا تبھی تو ان کی ذریعے ایک بڑی خرابی ہم کو معاشرے کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اگر معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ فرقہ واریت ہے، معاشرے کے اندر اگر عدم مساوات ہے، انصاف کا کوئی قانون یہاں پر موجود نہیں،
تو یہ تمام کی تمام خرابیاں اس لیے ہیں کہ جن اداروں کے ذریعے سے خیر دنیا کے اندر آنا چاہیے تھا، معاشرے کے اندر آنا چاہیے تھا، ان اداروں پر باطل قوتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے نقطۂ نظر کے لحاظ سے ان ٹولز کو استعمال کر رہی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم اپنے نقطۂ نظر کے لحاظ سے ان تمام ٹولز کو استعمال کریں، تبھی ہم معاشرے کی تعمیر اور اس کی اصلاح کا ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے تعلیم کا تذکرہ ہے، یقیناً ایجوکیشن چینج کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اس پر وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا رول چینج کے اندر ہے، لیکن اگر ہم موجودہ اس ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں جو 4 بنیادوں پر ٹھہرا ہوا ہے، فلسفی آف ایجوکیشن، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، کریکولم آف ایجوکیشن اور میتھڈز آف ایجوکیشن، اگر ہم ان چاروں چیزوں کو دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی حیثیت فلسفی آف ایجوکیشن کو ہے کہ جو پورا کا پورا تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کے پیچھے کون سا فلسفہ کار فرما ہے؟ وہ مالکیت کا فلسفہ ہے جس نے پورے نظام تعلیم سے خدا کو، خدا کے تصور کو، روحانیت کو ہٹا دیا۔ وہ اس پوری کی پوری کائنات کو ایک کنٹینٹ کی شکل میں دیکھتا ہے، مادی حیثیت میں اس کو دیکھتا ہے کہ یہ شے ہے، یہ چیز ہے، اس کے اندر خدا کا، خدا کے تصور کا، ایمان کا، ان سب چیزوں کا کوئی دخل نہیں، ویلیوز کا کوئی دخل نہیں۔ وہی فلسفہ آج اس پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو رن کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے غربت کا خاتمہ ہوگا، اخلاق کا بول بالا ہوگا، انصاف دنیا کے اندر آئے گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو ڈرائیو کرنے والا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے کے نزدیک یہ پریورٹی ہی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کے اندر ان چیزوں پر بحث ہو وہ اس کا مدعا نہیں کہ انسان کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا گیا، وہ کتنا ذمہ دار ہے، اسے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، انسانوں کے درمیان کس طرح کے رشتے ہو سکتے ہیں، یہ اس فلسفے کی ترجیح ہی نہیں ہے۔ تو جب اس فلسفے کی یہ ترجیح نہیں ہے تو اس فلسفے کے جو مقاصد ہوں گے وہ مقاصد زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک اچھا شہری بنایا جائے، اور ان مقاصد کے لیے جو کریکولم بھی ڈیفائن کیا جائے گا وہ انہی مقاصد کو پورا کرنے والا ہوگا۔ تو ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس فلسفے کو چیلنج کریں جس فلسفے کے ذریعے ہم ان تمام مسائل کو اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے، اتنی تیاری اور پریپریشن ہونا چاہیے کہ آپ کریکولم کی بات نہ کریں، آپ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی بات نہ کریں، بلکہ آپ اس فلسفے کو ٹارگیٹ کریں، اس کو سوال یا نشان بنائیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے اگر ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا ہے تو اس ایجوکیشن سسٹم کے فلسفے پر بحث ہونی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس کو گفتگو کے میدان کے اندر لایا جائے، یہ بڑی ضرورت ہے۔ تبھی ہم ایجوکیشن کے اندر ایک بڑی اصلاح کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے یوتھ کے متعلق گفتگو آئی کہ یقیناً یوتھ ایک ایجنٹ آف چینج کا رول پلے کر سکتے ہیں، اور آج یوتھ کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کا ہمارے سامنے تذکرہ آیا۔ اس پورے پروسیس کے اندر، اس چینج کے اندر یوتھ کے پارٹیسپیشن کو انشور کرنا یہ بڑا چیلنج کہ آپ ان کو پورے کے پورے ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز سے نکال کر ان کے سامنے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کا ایک خاکہ ان کے سامنے پیش کریں جس کے اندر ان کی صلاحیتوں کا بھی ارتقا ہو، وہ انگیج کر سکیں۔ تو ایک بہت بڑا جو یوتھ ہے وہ ہم کو ڈسٹرکٹیو ایکٹیویزم کے اندر مصروف محسوس ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ بڑا چیلنج ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے سامنے ایک ایسا ایجنڈا ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ایک ایسا خاکہ ہونا چاہیے، تعمیری کاموں کا، کنسٹرکٹیو کاموں کا ایک بڑا خاکہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس خاکے کے اندر ہم ان تمام پورے کے پورے یوتھ کو ہم انگیج کر دیں، وہ ایک تعمیری جدوجہد کا حصہ بن جائے، ایک تعمیری کام کا وہ حصہ بن جائے۔ تو اس پوری یوتھ کی صلاحیتوں کو یکجا کرنا، ان کو الگ الگ پلیٹ فارم پر یوٹیلائز کرنا، اس کو انگیج کرنا، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ بڑے یوتھ کو ہم کیسے اپنے پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہیں، کیسے ان کو ایک کنسٹرکٹیو اسٹرگل کا ہم ان کو حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے، اس پر ہم کو غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک عملی خاکہ ہونا چاہیے کہ ان یوتھ کو محض ہم ان کے سامنے ان خرابیوں کا تذکرہ کریں، ان برائیوں کا تذکرہ کریں۔ یقیناً یہ خرابیاں اور برائیاں ہیں، اس پر تذکرہ کیا جانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تعمیری کاموں کی ایک فہرست بھی ان کے سامنے ہونی چاہیے، اور ان کے وقت اور صلاحیت کے لحاظ سے ان کو وہاں پر انگیج کیا جانا چاہیے۔
اگر ان کا انگیجمنٹ ہوگا تو ان کے اس انگیجمنٹ کے ذریعے ہم ان کی صلاحیتوں کو تعمیری رخ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج ہم کو محسوس ہوتا ہے. فیملی جو یونٹ کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے، یقیناً موجودہ حالات کے اندر اگر باطل قوتوں کی جو اسلام پر یا مسلمانوں پر یلغار ہوئی، اس کا دفاع کرنے کے اندر اگر کسی یونٹ نے بہت زیادہ مؤثر رول پلے کیا ہے تو اسلام کے فیملی سسٹم نے رول پلے کیا. یعنی مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کا ہم مطالعہ کر دیکھیں، اس کو اٹھا کر دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ یقیناً باطل افکار کی بڑی خرابیاں اسلام کے اندر پیدا ہوئی، لیکن اس نے ہمارے فیملی سسٹم کو وہ ڈسٹرب کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا. آج بھی شادی کا ادارہ ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی وراثت کے قوانین اور اس کی بہت حد تک پابندی مسلمانوں کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر ہوتی. تو جو فیملی سسٹم ہے، اس فیملی سسٹم کو ہم پروٹیکٹ کرنے کے اندر بہت حد تک کامیاب ہوئے، لیکن اس سسٹم کے اندر بھی جو خرابیاں ہیں جن کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے، ان خرابیوں کا ازالہ کرنا بھی وقت کی بڑی ضرورت ہے. اور ان خرابیوں کے ازالے کا کیا میکانزم ہو سکتا ہے، کیا سائنٹیفک اپروچ ہو سکتا ہے، اس پر ہم کو غور کرنا ہے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی، وراثت کی صحیح طریقے سے تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی، ہم جن لوگوں کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں جس ہندوانہ کلچر کی بہت ساری برائیاں ہمارے درمیان میں پیدا ہو چکی ہیں، تو اس کا تجزیہ ہم کو کرنا چاہیے کہ اس پوری کی پوری خرابیوں میں جو بڑی خرابیاں ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں، تدریجی طور پر اس کے سلیوشن ہم لوگوں کے سامنے لائیں کہ ان مسائل کا ایک اچھا مطالعہ ہمارے سامنے ہو اور اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس ازالے کے اندر کس کا بڑا رول ہو سکتا ہے. اگر جہیز کی بات کریں تو خواتین کا، نوجوانوں کا بڑا رول، تو ہم کو خواتین اور نوجوانوں کے درمیان میں اس پر گفتگو کرنی چاہیے، دونوں کو ایک ساتھ دونوں کو انگیج کروانا چاہیے کہ جہیز کی اس بڑی خرابی کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا تدابیر ہو سکتی ہے. نوجوانوں کو بھی انگیج کیا جائے، خواتین کو بھی انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ پریکٹیکلی ڈسکشن کی جائے اور اس کے ذریعے ان مسائل کا حل لوگوں کے سامنے لائے. وہ ہمارے عملی تدابیر ہو سکتی ہیں جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اس مرحلے کے اندر جو چوتھی اور آخری بہت ہی اچھی گفتگو عبدالسلام صاحب کی ہمارے سامنے آئی، ان کی اس گفتگو کے اندر جس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا، اس پر اس ایک پوائنٹ کو لیتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ جو موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کا حصہ بنا ہے. یقیناً یہ ایک بڑی حقیقت ہے. اگر اس جھوٹ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ سبھی جو سہولتیں جھوٹ کو پھیلنے کے لیے حاصل ہیں، وہ سبھی سہولتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سچ کو ان تمام سہولتوں سے محروم کر دیا گیا، ایسا نہیں. جھوٹ جن راستوں سے، جن پلیٹ فارمز کو استعمال کر اسپریڈ ہو رہا ہے یا اپنا اثر و رسوخ معاشرے کے اندر بڑھا رہا ہے، وہ پورے کے پورے پلیٹ فارمز ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم ان سب کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی سچ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ان تمام پلیٹ فارمز کو آپ اس صحیح انفارمیشن کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دیں، ہماری جو صلاحیتیں سوشل میڈیا پر لگ رہی ہیں اس کا اگر 10% بھی اگر اس کے خلاف لگ جائے، یعنی پازیٹیو ایجنڈے کو لے کر وہاں پر ہم چلے جائیں، تو جھوٹ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس مس انفارمیشن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ایک تھوڑے سے وقت میں اگر چائنا ایک پروپیگنڈے کو بڑی آسانی کے ساتھ نیوٹرلائز کر سکتا ہے تو وہ کام بڑی آسانی سے اور تمام موضوعات پر ہم کر سکتے ہیں جو اسلام کے خلاف باطل افکار معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ پورے پلیٹ فارم بھی ہمارے سامنے موجود ہے. بہرحال جو سوشل چینج کا جو خاکہ ہے وہ عملی خاکہ ہم کو ہمارے معاشرے کے درمیان میں گفتگو کے اندر لانے کے ضرورت ہے. ان مسائل کا بھی ہم تجزیہ کریں اور ان مسائل کے مقابلے میں جو تدابیر ہو سکتی ہیں ان تدابیر پر گفتگو بھی ہو اور عملی خاکے بنائے جائیں، پریکٹیکل سلیوشنز بنائے جائیں. بڑی بڑی جو تقریریں اور بڑے بڑے جو سلیوشنز ہوتے ہیں وہ زمین پر جانے کے بعد کارگر ثابت ہوں. تو یہ فن بھی ہم کو سیکھنا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں کریں اور ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بہت منظم انداز میں کریں اور ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کے ذریعے ایک بڑی تبدیلی کا جو سفر ہے اس سفر کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں. بہرحال بہت ہی اچھی گفتگو اس موقع پر ہمارے سامنے آئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور آگے کے ہمارے اصلاح عمل کو اختیار کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو
اس لاہ عمل کو بنانے اور اس سنجیدگی کے ساتھ ہمارے معاشرے کا اس کو حصہ بنانے کی توفیق و صلاحیت نصیب فرمائیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جزاک اللہ خیر.